فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس فیصلے پر جو آپ نے کی. یعنی ایمان کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ فیصلہ مان لیا اور دل میں یہ رکھا کہ محمد نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی مومن نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی معصومیت کے اوپر تو ان کا یقین نہیں ہے، رسول کے معصوم ہونے پر ان کا ایمان نہیں ہے، پھر ایمان کہاں رہا؟ رسول جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا کا گناہ کا ظہور نہیں ہو سکتا، وہ اپنے نفس اور اپنے نفس کے تقاضوں کے تحت بات ہی نہیں کرتا، وہ تو فیصلہ نہیں کرتا اپنی خواہش نفس کے مطابق، ان هو الا وحی یوحی، بلکہ یہ تو وحی ہوتی ہے، چاہے وحی جلی ہو چاہے وحی خفی ہو، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر تسلیم بھی کر لیا ٹھیک ہے جی آپ کا فیصلہ ہے تو میں مانتا ہوں، لیکن دل میں کدورت رکھی، دل میں اس پر احتجاج رہا، دل میں جو ہے اس کے بارے میں ایک شکل جو ہے موجود رہی کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، تب بھی وہ مومن نہیں. یہ مقام حضور کے بعد کسی شخص کا نہیں ہے، ابو بکر کا بھی نہیں ہے. ابو بکر کا آپ آئیں گے فیصلہ انہی سے لینا ہوگا، وہی خلیفہ ہیں، لیکن اگر ان کے فیصلے کے خلاف آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت رہ جائے کہ انصاف نہیں کر سکے ابو بکر، تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر معصوم نہیں ہے. تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو معاملہ بھی ان کے مابین اٹھے، جو اختلاف ہو، جو جھگڑا ہو، جو مقدمہ ہو، جو بھی باہمی خصومت کا معاملہ ہو جائے، جو باہمی مشاجرت کا معاملہ ہو جائے، جب تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کرے اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. اگر دل میں تنگی بھی محسوس کریں گے تو مومن نہیں. اسی پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کے بعد کسی کا معاملہ یہ نہیں ہے. کسی بھی امیر کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف پر قائم رہ سکتے ہیں. ہاں اطاعت کرنی پڑے گی، تو اطاعت تو لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ لازم نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ میں نے اگر ذرا سا بھی ان کی رائے سے اپنے دل میں اختلاف باقی رکھا تو میں مومن نہیں رہوں گا. نہیں، یہ بات جیسا کہ میں نے کہا حضرت ابو بکر کے معاملے میں نہیں ہے، تو کتاب دیگرہ کے رسل. اب آج اگر کوئی جماعت بنتی ہے اسلام کے کام کے لیے، اس کا کوئی امیر ہے، تو اس کے فیصلے کے خلاف دل کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، البتہ ماننا ہوگا. اگر وہ شریعت کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو ماننا ہوگا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، سب جھکا دیں، فیصلے کو وہ مان لے، لیکن دل کے اندر کدورت اگر ہے، دل میں اگر میل ہے، دل میں اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے، اب اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، نہ کرتے یہ کام مگر ان میں سے بالکل تھوڑے سے. اس کا مطلب عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ جس قبیلے کے لوگ منافق ہو گئے ہیں اور حضور کا حکم نہیں مان رہے، اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں، انفسہم سے مراد ہے اپنے قبیلے کے لوگ، اپنی جانیں نہیں. کیونکہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے تفسیر قرآن کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر ہم آیت یہ پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب حضرت موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر تورات حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے ایک گروہ ان کا وہ ہے کہ جو مرتد ہو گیا، مشرک ہو گیا، بچڑے کی پرستی شروع کر دی جو سامری نے بنایا تھا، سونے چاندی کو گلا کر آگ کے اندر، اور اس سے ایک ایسا بنایا بچڑا کہ جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں آواز سی بھی آتی تھی. وہ بچڑا اس نے کہا یہ ہے الہ، کہاں گیا موسیٰ کس الہ کے پاس گیا ہم نہیں جانتے، اسے کوئی دھوکہ لگا ہے موسیٰ کو، وہ کسی اور کو الہ سمجھ بیٹھا، یہ ہے الہ. اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی پرستی شروع کر دی. اب جب حضرت موسیٰ آئے بہت غصے کے اندر غضبناک جلالی مزاج کے تو وہ تھے ہی، ایک قبطی کو ایک وقت میں صرف ایک مکہ مارا تھا اور اسے ڈھیر کر دیا تھا.
وہ مر گیا اس ایک مکے سے. تو حضرت موسیٰ آئے تو بڑے جلال میں آیا. فیصلہ پھر اللہ کی طرف سے یہ آیا اور اللہ کی طرف سے ہوگا جو حضرت موسیٰ نے دیا کہ اب ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں. وہاں بھی الفاظ کیا ہے؟ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس بچڑے کو پکڑ کر معبود بنا کر اپنے لیے اختیار کر کے. تو فرمایا قتل کرو اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خودکشی کرو، بلکہ مطلب کیا تھا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے شرک کیا ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے تورات کی 70,000 یہودی قتل ہوئے. جب یہ مصر سے نکلے تھے کل 5 لاکھ تھے. 5 لاکھ کے اندر شاید 2 لاکھ ہی ہوں گے یا 3 لاکھ ہوں گے کہ جو جوان ہوں اور جو بڑے ہوں، باقی تو بچے اور عورتیں ہوں گی. ان میں سے 70,000 کا قتل ہو جانا بہت بڑا واقعہ ہے. اچھا، اس میں اصل پس منظر کیا ہے؟ کیوں کہا اپنے آپ کو قتل کرو؟ قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگوں کو دوسرے قبیلے کے لوگ قتل کریں گے تو جواباً قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی. لہذا ہر قبیلے کے وہ لوگ جو مشرک نہیں ہوئے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو توحید پر قائم رہے، وہ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس شرک کے جلی کے اندر ملوث ہو گئے. تو انفسکم کا لفظ اس لیے آیا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو. فتوبوا الی بارئکم واقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنوں کو، اپنے آپ کو نہیں، اپنوں کو جو تمہارے ہیں، تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، تاکہ قبائلی عصبیت نہ بڑھے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے اگر تم سمجھو. تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. اور دیکھیے اصل مسئلہ کیا تھا. فتح مکہ سے قبل حضور نے کسی منافق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. کیوں؟ اگرچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن قبائل، کیونکہ معاشرہ قبائلی تھا تو قبائلی عصبیتیں جو ہے وہ 100% تو ختم نہیں ہوئی تھی. قبائلی معاملہ جو تھا ان کے اندر تھا، یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے. چنانچہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جہجہ، وہ پانی بھر رہا تھا کنویں سے، ایک انصاری سے اس کا جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ جہجہ نے کہا اے مہاجروں آؤ میری مدد کرو، اور وہ انصاری نے کہا اے انصار آؤ میری مدد کرو. تلواریں نکل آئیں اور ہو سکتا تھا کہ جنگ شروع ہو جائے کہ حضور کے پاس خبر پہنچ گئی اور آپ آئے اور آپ نے کہا یہ کیا جاہلیت کی باتیں میں سن رہا ہوں، اسلام کے بعد اور یہ جہالت اور جاہلیت. تو آپ نے معاملہ رفع دفع کر دیا. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب یہ عبداللہ ابن ابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت میں سب سے بڑا آدمی یہی تھا. والذی تولی کبرہ قرآن میں آیا سورہ نور کے اندر، جس نے سب سے بڑا گناہ کمایا ہے اس معاملے میں وہ تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی. تو اس کے بارے میں حضور نے ایک دفعہ کہا جبکہ وہاں پر سعد ابن معاذ بھی تھے اور سعد بن عبادہ بھی تھے. سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے، سعد بن عبادہ یہ خزرج کے سردار تھے. 2 قبیلے تھے علیحدہ، دونوں کے یہ سردار تھے. حضور نے کہا کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے؟ اب اس میں اشارہ تھا کوئی شخص ہے ایسا یا نہیں ہے جو اسے قتل کر دے. لیکن یہ کہ حضرت معاذ جو ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اس پر سعد ابن عبادہ جو خزرج سے تھے اور یہ عبداللہ ابن ابی بھی خزرج کا سردار تھا، وہ کھڑے ہو گئے. یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرجی ہے؟ اب ان کے درمیان تکرار شروع ہوئی تو حضور نے کہا نہیں بس ختم کرو معاملہ، جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو یہ قبائلی عصبیت کے بھڑکنے کا اندیشہ تھا، لہذا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. اتنا بڑا جرم کہ غزوہ احد میں 300 آدمیوں کو لے کر وہ نکل گیا جبکہ سب بندی ہو رہی ہے آمنے سامنے، دشمن سامنے ہے اور ادھر سے 1000 پہلے ہی تھے، وہاں آئے ہوئے تھے 3000، 1/3 تو پہلے تھے، 300 نکل گئے تو 1/4 رہ گئے. بڑی غداری کا معاملہ تھا، عین وقت پر نکل جانا. لیکن حضور نے کوئی ان کے اوپر کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی سزا نہیں دی، کوئی گرفت نہیں کی، کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں کی، اس لیے کہ اس کے اندر اندیشہ تھا کہ قبائلی عصبیت نہ بھڑک جائے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ جو منافقین ہیں جو رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اگر ان کو کہا جاتا کہ تم اپنے ہر قبیلے کے لوگ اپنے اس قسم کے لوگوں کو قتل کر دو، یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل آؤ، ما فعلوہ الا قلیلا منہم، تو اس پر عمل نہ کرتے ان میں سے مگر بہت ہی کم. یعنی گویا کہ اس میں اندیشہ تھا
کہ حضرت موسیٰ کی جو امت تھی بنی اسرائیل، وہ جس طرح اس امتحان میں پورے اترے تھے، شاید کہ یہ لوگ پورے نہ اترتے۔ ابھی چونکہ ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے، مدینے میں آئے ہوئے حضور کو ابھی 5 برس ہوئے ہیں کل، اور ابھی ان 5 برسوں کے اندر جو 9 مسلم تھے جو مدینے میں ایمان لائے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اور مکے سے جو آئے تھے وہ تو 13 برس کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، ہر طرح کے امتحان سے گزر کر آئے تھے، ہر طرح کی آزمائشوں میں کامیاب ہو کر آئے تھے، لہذا انہیں تو جو حکم دیا جاتا وہ پرواہ نہ کرتے کہ کون میرے قبیلے کا ہے، کون میرے قبیلے کے خلاف ہے، کون میرا رشتہ دار ہے۔ حضرت ابوبکر سے ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا، غزوہ بدر کے بعد ایمان بھی لے آئے وہ، تو انہوں نے کہا ابا جان آپ بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی، چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے جنگ کر رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو یہ ہے معاملہ، جو صادق الایمان ہے ان کا معاملہ تو یہ ہے، یہ سارے رشتے، تو یہ سارا جو ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سارے رشتے کٹ گئے تھے اہل ایمان کے۔ تو فرمایا ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، اور اگر وہ کر گزرتے وہ چیز جس کا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، لکان خیرا لهم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان کو اور جما دیتا ایمان پر، تثبیت ثابت قدم کر دینا۔ اس طرح کا فعل جو ہے ان کے اندر ثبات قدم پیدا کر دیتا، ان کے اندر استقلال مزید پیدا کر دیتا، ان کے اندر عزیمت مزید پیدا کر دیتا کہ ایمان کے راستے میں انہوں نے اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کی۔ ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے باپ نے وہاں جو ہے شرک کیا ہو، بچڑے کی پرستش کی ہو، اور اس کو اسی کے بیٹے نے جو ہے ذبح کیا ہو، کہ اس نے یہ گوارا نہ کیا ہو کہ میرے باپ کو کوئی اور ذبح کرے، اس لیے کہ انفرادیت میں تو قبائلی زندگی میں بہت شدید ہوتی ہے، تو میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ اس اعتبار سے فرمایا اگر یہ بھی اس درجے کو پہنچ جائیں تو ان کے اندر بھی یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوگا، اور ان کے اندر ایمان پر ثبات، ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماؤ، ایمان پر دل کا ٹھک جانا، تثبیت، یہ ہو جاتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ روش کی اختیار کرتے تو ہم اپنے پاس سے انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے، وہ قبائلی عصبیت سے اٹھ جاتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ شخص جس نے کہ حضور کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر کے ہاں دوبارہ مرافعہ کیا، وہ در حقیقت منافق تھا، سیدھی بات ہے، حضور کے فیصلے کے برعکس۔ اب اس کے خاندان والوں کو تو چاہیے تھا کہ اسے خود قتل کرتے، یہ حضرت عمر نے اگر قتل کر دیا ہے تو روتے پیستے آ رہے صرف رشتہ داری کی وجہ سے کہ ہمارا آدمی عمر نے مار دیا، حالانکہ مسلمان تھا، تو مسلمان کو تو مارنے کی جو ہے کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، کیا کیا عمر نے؟ تو اس کے لیے یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ یہ تو بلکہ چاہیے تھا کہ خود قتل کرتے اسے، اس لیے کہ اس نے گویا کہ صاف ارتداد کر دیا ہے۔ رسول کے فیصلے سے انحراف کرنا، اعراض کرنا، اس کو ماننے سے انکار کرنا، یہ تو کفر ہے۔ تو فرمایا اگر اس کے برعکس روش اختیار کرتے تو یقیناً اذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، ہم اپنے خاص اپنے پاس سے، اپنے فضل خصوصی سے انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی رہنمائی کر دیتے، انہیں ہدایت دے دیتے سیدھے راستے کی طرف کہ وہ سیدھے راستے پر بڑھتے چلے جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، آپ سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ اس کو آسان کر دے گا، بڑی سے بڑے کام آپ کر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دیکھنے والے سمجھیں گے بھائی یہ تو بڑی ہمت والا ہے، بڑا جری انسان ہے، کتنے بڑے بڑے قدم اٹھا گیا، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ ایسا آسان کر دے گا کہ آپ اس راستے میں بڑھتے چلے جائیں گے، چڑھائی چڑھتے چلے جائیں گے، نہ آپ کا سانس پھولے گا، نہ آپ کو کوئی اور جو ہے تکان لاحق ہوگی، اور جو کفر کے راستے پر چلے گا اس کے لیے کفر کے راستے کو کھول دیں گے اور وہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور لوگ حیران ہو گئے اس سے کیا ہو گیا ہے کہ یہ کفر کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ضل ضلالا بعیدا، جیسے کہ آیا جو منافقت کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کو کھول دے گا، وہ سمجھے گا میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں، دیکھو میں نے دوستی ادھر بھی رکھی ہے ادھر بھی رکھی ہوئی ہے، یہ جیت گئے تب بھی ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، وہ جیت گئے تب بھی ہم جائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، لہذا ہمیں کوئی گسند نہیں۔ اسی لیے منافقت کا لفظ کس سے نکلا؟ نفقن کہتے ہیں اس سرنگ کو جو کسی محل کے اندر سے شروع ہو اور پھر نیچے زمین کے اندر سے ہوتی ہوئی 2-3 میل جا کر باہر جنگل کے اندر نکلے، یہ کس لیے ہوتی تھی؟ فرض کیجئے یہ محل ایک شہر کے اندر ہے، شہر کی فصیل ہے، اب غنیم نے حملہ کیا ہے، فصیل بھی توڑ دی ہے، صدر دروازے سے بھی داخل ہو گیا ہے، اندر جو محل ہے اس میں بادشاہ بیٹھا ہے،
یا کوئی گورنر بیٹھا ہے بادشاہ کا، اس کے لیے بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنی سرنگ کے اندر داخل ہو اور اندر ہی اندر ہو کر وہ جا کر کہیں 3-4 میل باہر نکلے اور پھر دوڑ جائے جدھر بھی جا کر اپنی جان بچا سکتا ہوں۔ تو یہ تحفظ ذات جو ہے یہ ہے سرنگ کا ایک مقصد، اور یہی منافقت میں اپنی جان بچانا۔ اپنی جان آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ان کا طرز عمل کیا تھا، اپنی جان کیسے بچاتے تھے۔ یہ جب دوسرا عنوان شروع ہو جائے گا قتال فی سبیل اللہ کا، تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان کے تحفظ کے لیے دونوں طرف 2 منہ ہیں، جیسے سرنگ کے 2 منہ ہیں، ایک ادھر کھلا ہوا ہے محل کے اندر اور ایک جا کر کہیں 3-4 میل باہر جو ہے وہ سرنگ کا منہ دوسرا جو ہے وہ جنگل میں کھلا ہوا تاکہ وہاں سے وہ جان بچا کر بھاگا جا سکے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے ان کے ساتھ، معیت حاصل ہوگی ان کی، من النبیین، جو نبی تھے، والصدیقین، اور صدیق تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور صالحین تھے۔ اس آیت پر میں نے سورہ حدید کا جو ہمارا آخری درس ہوا ہے منتخب نصاب میں، اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور مقام صدیقیت پر میرا ایک مضمون بھی چھپا ہے حال ہی میں، غالباً میثاق میں یا حکمت قرآن میں، یہ میں شور نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ معاملہ جو ہے سمجھنے کا ہے کہ یہ 4 درجے، سب سے نیچے درجہ ہے مومنین صالحین، مومن بھی ہیں، صالح ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے۔ اس سے نیچے منافق ہے، منافقوں سے نیچے کافر ہے، لیکن مومنین صالحین، بلکہ نیچے ضعیف الایمان لوگ ہیں، پھر منافق ہیں، پھر کافر ہیں، اور یہ جو بیس لائن ہے اس سے اوپر کون ہے؟ شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں۔ یہ 4 جو گروہ ہیں یہ منعم علیہم ہیں، جن پر انعام کیا ہے ہم نے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ یہ جو 4 درجے ہیں، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین جو فوراً نبی کی تصدیق کرتے ہیں، جو در حقیقت ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مقام نبوت کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس کی مثال دی ہے، جیسے ایک گلاب کے پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے۔ کسی کا دستے حنائی کوئی سیر کرنے آیا ہے، کوئی خاتون ہے، وہ اس کا دستے حنائی جس کے اوپر حنا لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے مہندی لگی ہوئی ہے، وہ ایک پھول کو لے لیتی ہے، آخر 9 پھول اس نے چھوڑ دیے، ایک لے لیا۔ تو ایک معاشرے میں صدیقین ہوتے ہیں، لیکن اللہ ایک کو چنتا ہے ان میں سے۔ ابو بکر صدیق کبھی پوری عمر شرک نہیں کیا، صدیقین میں سے تھے، فوراً ایمان لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ انتظار اور توقف اور لیت و لال سے کام لیا، تھوڑا یا زیادہ، سوائے ابو بکر کے، فوراً ایمان لیا۔ کیوں؟ کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، لہذا فوراً تصدیق کر۔ یہ صدیقین ہے۔ شہداء کو کچھ دیر لگ جاتی ہے، کوئی جذباتی بندھن ہوتے ہیں جو بندھے ہوئے ہیں، کوئی قومی عصبیت ہے یا کوئی اپنی شخصی برتری کا احساس ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتے، عدم توجہ ہی کہہ لیجیے، یہ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر جذباتی انداز میں وہ جو غبارہ ہے پھٹتا ہے، اور پھر وہ جب آگے آتے ہیں تو چونکہ بڑے فعال لوگ ہوتے ہیں تو عملی اعتبار سے وہ صدیقین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ شہداء ہے، اور اس سے نیچے پھر عام مومنین صالحین ہیں۔ تو یہ جو درجے ہیں 4 جو بڑے اونچے ہیں، ان کی معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے مستقلاً۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ اصل میں شرح ہے کس کی؟ سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہاں تو تصریح نہیں آ سکتی، وہ تو مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اور قرآن مجید کی جڑ ہے، اساس ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، ام الکتاب ہے، لہذا اس اعتبار سے اس میں بڑا فرق واقع ہو جائے گا اگر وہاں اس کی تفصیل کی جاتی۔ تفصیل یہاں آ گئی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 گروہ جو ہیں، انبیاء سب سے اوپر،
اور صدیقین ان کے بعد، شہداء ان کے بعد، اور دوسرے یہ کہ آخری لائن میں مومنین صالحین، نیک صاحب ایمان ہے، ان کا قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کی رفاقت جنہیں حاصل ہو جائے، یہ تو بہترین رفاقت ہے جو کسی کو حاصل ہو سکے۔ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رفاقت کے لیے یہ لوگ بہترین ہیں، جنہیں ان کی رفاقت حاصل ہو گئی تو گویا انہوں نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ پھر اصل جو بیچ کی بات کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ یہ چیزیں اکتساباً حاصل نہیں کی جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہوئے ہیں۔ انبیاء کو جس اٹھان پر وہ اٹھاتا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ صدیقین کے اندر جو جوہر رکھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک سونے کی کان ہے، اس میں سے جو اور نکل رہی ہے وہ اس سے اگر صاف کریں گے تو کیا بنے گا؟ سونا بنے گا۔ چاندی کی کان ہے، چاندی سے جو اور نکلی ہے اس کو صاف کریں گے تو کیا بنے گی؟ چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن جائے گا۔ حضور نے خود فرمایا الناس کالمعادن، معدنیات کی طرح ہے انسان بھی، ایک سونے کی اور ہے اس کو صاف کرتے ہیں تو سونا بنتا ہے، ایک چاندی کی اور ہے اس کو صاف کریں گے چاندی بنے گا، ایک لوہے کی اور ہے اس کو صاف کریں گے تو لوہا ہی بنے گا نا۔ اس لوہے کی مختلف شکلیں آج بنا دی گئی ہیں، اسٹیل کی مختلف گریڈز ہیں، مختلف صورتیں ہیں، الائز کو جمع کر کے بڑی بڑی قوتیں ان کے اندر جو ہے انسان نے پیدا کر لی ہے، دوسری بات۔ تو فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ۔ اب کون صدیقین میں سے ہے، کون شہداء میں سے ہے، اس میں اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کردہ فضیلت، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے کے لیے کس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کس میں کیا تھا، آیا اس نے اس کا تقاضا پورا کیا یا نہیں۔ ہم نے سرشت کے اعتبار سے صدیق بنایا تھا، اگر وہ پیچھے رہ گیا تو گویا کہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ایک شخص ہے جس کے اندر ہم نے کوئی خاص صلاحیت نہیں رکھی تھی، وہ اگر ایمان اور صالح عمل صالح کے اوپر بھی پورا اتر جائے تو بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس کے اندر ہم نے صلاحیت رکھی تھی کہ وہ شہداء میں سے ہو سکتا ہے، وہ دین کے علمبردار اور دین کے جھنڈے کو اٹھانے والوں میں سے ہو سکتا ہے، وہ اگر بیس لائن پر کھڑا رہے، وہ مومنین صالحین ہی کے اندر رہے اسی صف میں، تو وہ گویا کہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا دیا ہے کس کو وہ جانتا ہے، اسی حساب سے وہ محاسبہ کرے گا، اسی اعتبار سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا، جواب دہ نہیں قرار دے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کسی کے اندر 100 درجے کی نیکی کا جو ہے وہ مادہ رکھا گیا تھا، وہ 50 درجے پر رہ گیا، ناکام ہو گیا۔ کسی میں تھا ہی 25% مادہ نیکی کا، وہ اگر 25% پورا کر گیا کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ حساب تو ہے اللہ نے کیا دیا، آپ کے جینز کیا تھے، آپ کے جینز میں کیا صلاحیتیں تھیں کیا نہیں تھی، اور پھر کس ماحول میں ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ ہم نے آپ کو شاہ ولی اللہ دہلوی کے گھر میں پیدا کیا، پھر تمہارا یہ طرز عمل۔ شاہ ولی اللہ کے گھر میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے اگر ولادت ہوئی ہے تو تمہاری شان کچھ اور ہونی چاہیے۔ پھر شاہ عبد العزیز ہو، شاہ عبد الغنی ہو، شاہ عبد القادر ہو، شاہ رفیع الدین ہو، ان کا اپنی ایک شان ہوگی، کیوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں۔ تو اس اعتبار سے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، کافی ہے اللہ جاننے والے کے اعتبار سے، اللہ جانتا ہے کس میں کیا ہے، کیا صلاحیت ہے، کس درجے کی ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ اس سے حساب لے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔